بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صدق اللہ العظیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت تک کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا۔ قریش کا تذکرہ، عرب کے حالات، جزیرۃ العرب کی صورتحال، آپ کے والد اور آپ کے دادا سے متعلق ان کے حالات، اس کو ہم نے اب تک پڑھا اور سمجھا ہے، اور اس سے ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج دو باتیں ذکر کرنی ہیں، اور اس کے ضمن میں پھر ہمیں جو سیکھنے کو چیزیں ملتی ہیں وہ پہلی چیز، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اسماء مبارکہ ہیں، آپ کے نام کیا کیا ہیں، اور آپ کا نام محمد کیوں ہے، کس نے رکھا، آپ کا نام احمد کیوں ہے، کیوں رکھا گیا۔ اور دوسری چیز جو پڑھنی اور سمجھنی ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضاعت ہے کہ آپ کو دودھ کس نے پلایا اور کتنے عرصے پلایا، اور پھر اس سے ہمیں کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس کے ضمن میں۔ سب سے پہلے جو روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام رکھنے کے حوالے سے، وہ یہ آتا ہے کہ عبد المطلب نے 7ویں روز آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، اور عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ حضرت آمنہ جو حضور کی والدہ ہیں، ان کو بھی یہ چیز مختلف مواقع پر بتائی گئی، خواب کے ذریعے دل میں جیسے بات ڈال دی جاتی ہے۔ خود عبد المطلب کو بھی یہ چیزیں، مورخین نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا عبد المطلب نے، کہ ایک زنجیر ہے جس کی ایک کڑی آسمان سے ملی ہوئی ہے اور ایک کڑی ان کی کمر سے، اور پھر اس کی شاخیں مشرق میں بھی پھیلی ہوئی ہیں، مغرب میں بھی پھیلی ہوئی ہیں، اور شمال میں اور جنوب میں، اور ہر طرف وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور اس سے ایک درخت بن جاتا ہے بعد میں، اور ساری دنیا، مشرق مغرب شمال جنوب کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کا مقصد، جب اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی اس زمانے کے لوگوں سے جو ماہر تھے خواب کی تعبیروں کے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کی پشت سے، آپ کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایک ایسے بچے کو پیدا کریں گے جس سے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کی ساری دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ تو یہ تعبیر ان کے خواب کی نکالی گئی۔ پھر جب انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد رکھا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام کیوں محمد رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ عرب میں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ عرب کے جو نام ہوتے تھے سارے مشرکانہ نام ہوتے تھے، عبد العزیٰ، عبد اللات، عبد شمس، یہ ان کے نام ہوتے تھے کہ عزیٰ کا بندہ، شمس کا بندہ، لات کا بندہ، جو ان کے بت تھے ان ناموں پر ان کے نام ہوتے تھے۔ اور یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، ورنہ اس زمانے میں یہ نام کوئی رکھتا نہیں تھا عبداللہ۔ وہ سارے بتوں کے نام پہ اپنے نام رکھتے تھے۔ آپ اسی لیے عرب کے قبائل دیکھیں وہ انہی ناموں سے آپ کو ملیں گے، اور بہت سارے صحابہ کے نام جو اسلام انہوں نے قبول کیا اس سے پہلے ان کے نام یہی مشرکانہ تھے، فلاں کا بندہ، فلاں بت کا بندہ، فلاں بت کا بندہ، یہی ان کے نام ہوتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی عبداللہ رکھا، تو یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ تو جب عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا، حالانکہ عرب میں یہ نام کوئی رکھتا نہیں ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے 2 3 4، بعض میں 4 آتا ہے، بعض میں 5، بعض میں 6، لیکن مقصد یہ ہے کہ بہت کچھ چند لوگوں نے یہ نام رکھنا شروع کر دیے تھے۔
محمد نام. اور وہ نام بھی انہوں نے اس لیے رکھے تھے کہ ان کو مختلف کاہنوں کے ذریعے, مختلف لوگوں کے ذریعے یہ بات پہنچی تھی کہ وہ جو پیغمبر آئے گا اس کا نام محمد ہوگا. تو وہ اپنے بچوں کا نام اس شوق میں محمد رکھنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ وہ پیغمبر بن جائے. لیکن وہ بہت ہی محدود 6, 5 یا 4 اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے یہ نام رکھے تھے. عبد المطلب نے جب یہ نام رکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا محمد, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں یہ نام رکھا ہے؟ تو محمد کا جو لفظ ہے یہ حمد سے نکلا ہے. حمد عربی میں حمد تعریف کرنے کو کہتے ہیں, جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ. حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. محمد کا مطلب عربی میں ہوتا ہے وہ شخص جس کی بار 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 تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے. محمد یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے. محمد کا مطلب جس کی بار بار, جس کے اچھے اخلاق کو, جس کے اعلیٰ کردار کو, جس کی صفات, جس کے کمالات کو بار بار ریپیٹ کیا جائے, بار بار دہرایا جائے, بار بار جس کی تعریف کی جائے, عربی میں اس کو محمد کہتے ہیں. تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے ان کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی آسمانوں میں اس کی تعریف کریں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس کی تعریف کرے. میری یہ خواہش ہے کہ اس بچے کی تعریف آسمانوں میں اللہ کرے اور زمینوں پر اللہ کی مخلوق کرے. اس خواہش میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس میں کئی مقامات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی گئی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات ذکر کیے گئے ہیں, حضور کو مخاطب کیا گیا ہے. یہ حضور کی تعریف ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور مخلوق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اس وقت سے کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ضرور آئے گا. مؤذن جب اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ ضرور کہے گا. کوئی شخص اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے, کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو محمد الرسول اللہ ضرور پڑھے گا. تو حضور کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جب آپ صرف نام لیتے ہیں تو ان کا یہ نام لینا ہی ان کی تعریف ہے. حضور کا یہ نام جب کوئی لیتا ہے, جب کوئی شخص زبان سے یہ کہتا ہے, وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے, تو یہ بھی تو تعریف ہے. جب آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں کہ یار اس شخص کی سارے لوگ تعریفیں کرتے ہیں, تو یہ تعریف ہے نا. کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے, تو جب کوئی شخص کہتا ہے محمد, اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا ان کی تعریفیں کرتی ہیں. تو ان کا نام لینا ہی ان کی تعریف ہے. ایسا نام اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا یہ نام ذکر کیا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نام محمد ہے, ایک نام آپ کا احمد ہے. احمد کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے عربی میں. احمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا, سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا, کہ یا اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مقام محمود عطا فرما. مقام محمود, یہ محمود بھی حمد سے نکلا ہے. حمد سے یہ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کروں گا جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیان کی ہے, نہ میرے بعد کوئی بیان کرے گا. اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. اور اسی کو آپ نے فرمایا بیدی لواء الحمد, قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا.
تعریف کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا. میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جب سارے لوگ پریشان ہوں گے. لوگ ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, اس لیے کہ حشر جب قائم ہوگا تو حساب کتاب بہت بعد میں شروع ہوگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ کافر یہ کہیں گے کہ ہمیں اگر جہنم میں بھیجنا ہے جہنم میں بھیج دیں, لیکن یہ جو مشکل گھڑی ہے یہ ہم سے نہیں گزرتی. اتنا سخت وقت ہوگا وہ حساب کتاب سے پہلے کا جو وقت ہے. اور سارے انبیاء, جیسے روایات میں آتا ہے کہ جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, سارے کہیں گے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور جانے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ یہ درخواست کریں کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کر دیں کہ حساب کتاب کا آغاز کر دیا جائے. بس یہ ایک شفاعت ہمارے حق میں کر دیں کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے. سارے پیغمبر کہیں گے یہ ہمارے بس میں نہیں, ہم اللہ کے سامنے یہ نہیں کر سکتے, یہ جرت یہ ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس موقع پر یہ کر سکیں. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا جگہ جگہ, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کہ بات وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا, اور کسی کو اجازت نہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ کون ہے؟ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو میرے سامنے سفارش کرے؟ سارے جب انبیاء سے پھر کر سارے کہیں گے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ اللہ کے سامنے یہ سفارش کریں کہ حساب اور کتاب کا آغاز کیا جائے. جب سارے لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے, آپ نے فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی ایسی تعریف میں اس وقت بیان کروں گا جیسی تعریف نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیان کی نہ میرے بعد کسی نے بیان کی. اور اللہ کی تعریف کرتے 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 اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطا اشفع تشفع, کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے, آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا, آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, اور اس کے بعد حساب کتاب کا آغاز ہوگا. اور اس وقت بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر جو جملہ ہوگا, سارے لوگ نفسی نفسی کی صدا لگائیں گے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام امتی امتی کی صدا اس وقت بھی لگائیں گے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت پر رحم فرما, میری امت کو جہنم سے بچا. قرآن کریم کی آیات جب نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ادنا درجے کا امتی بھی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے, میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا. اور یہ اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تیرے کو راضی کر دوں گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت بھی اللہ کی تعریف کریں گے جس وقت کوئی تعریف نہیں کر سکے گا. اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام احمد ہے. احمد کا مطلب سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اس دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے اور فرمائیں گے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضور کی امت کو اس لفظ کے ساتھ خاص مناسبت ہے. پچھلی امتوں میں اس امت کا نام حمادون رکھا گیا ہے. حمادون کا مطلب اللہ کی تعریف کرنے والے. اس امت کا نام پچھلی شریعتوں میں حمادون ہے. اب دیکھیں محمد, احمد, حمادون. اب حمادون اس امت کا جو نام رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ اگر دیکھیں اس امت کو جو خاص چیز عطا کی گئی ہے اور جو اس کی ہر چیز میں آپ کو جھلکتی ہوئی نظر آئے گی وہ اللہ کی تعریف ہے. دیکھیں مثال کے طور پر صبح اٹھنے کی دعا ہے, تو صبح اٹھنے کی دعا جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تو اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ. پانی پیتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ,
کھانا کھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں, کوئی بھی خوشی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, ان کا وظیفہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں, ہر نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ اس امت کی خاص صفت ہے, ایک ایسی چیز ہے اس امت کے لیے جو اس کے ہر عمل میں جھلکتی ہے. حمد حمد حمد, جہاں آپ جائیں گے جو کام کریں گے اس میں آپ کو حمد کا عنصر ملے گا. یہ ساری کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی حمد سے نکلا, محمد, احمد, اور یہ امت بھی حمادون. حمادون اس لیے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی تعریف کریں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ الحمدللہ سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے. یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ الحمدللہ بہترین ذکر ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس امت کی ایسی خاصیت ہے جو کسی اور امت کی نہیں تھی. تو اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے, ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس امت کا کوئی بھی فرد, اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے, ہر حال میں اس کی زبان پر الحمدللہ ہو. جس امت کے پیغمبر کا نام محمد ہے, جس امت کے پیغمبر کا نام احمد ہے, جس امت کا نام اللہ نے حمادون رکھا ہے, اس کو یہ بات بالکل بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی ناشکری کرے. اس لیے کہ اللہ نے آپ کا نام حماد رکھ دیا کہ یہ میری تعریف کرنے والا ہے, میری حمد کرنے والا ہے, اور ہم اس کی ناشکری کریں. وہ ناشکری چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو. اپنی زبان سے بھی ہم کبھی ناشکری کا جملہ نہ نکالیں, اور اپنے عمل سے بھی. عمل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو جب شریعت کے مطابق بنا دیں گے, یہ اللہ کی حمد ہے, یہ اللہ کا شکر ہے. عمل سے اور زبان سے اللہ کی تعریف کرنے والے بنے. یہ ہم سے تقاضا ہے ہمارے نام کا, یہ ہم سے تقاضا ہے ہمارے پیغمبر کے نام کا. ہمارے پیغمبر کے نام کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں, اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کا نام احمد ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے تو پھر ہم پر کتنا لازم ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں. اس لیے زبان کو ہمیشہ اس چیز کا عادی بنانا چاہیے. جب بھی کوئی اچھی خبر ملے, جب بھی کوئی اچھا کام ہو, جب بھی کوئی نعمت ملے, بس زبان سے یہ جملہ ضرور نکلنا چاہیے الحمدللہ. اور یہ آپ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں نا, آپ مسنون دعائیں اٹھا کر دیکھیں, سب میں آپ کو یہ چیز ملے گی. واش روم سے نکلنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہ چیز الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اب الحمدللہ 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 اللہم لک الحمد ولک الشکر, یہ چیز آپ کو ہر دعا میں ملے گی. ہم جب دعا شروع کرتے ہیں, دعا کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس سے یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں ناشکری بالکل زیب نہیں دیتی. ویسے تو کسی بھی قوم کو, کسی بھی امت کو زیب نہیں دیتی, اس امت کو تو بالکل بھی نہیں دیتی. یہ اگر ناشکری کرتی ہے اس کا مطلب اس نے اپنے نام کے برخلاف کام کیا. یہ اس کا تقاضا ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے اور حضور کا نام احمد ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی محمود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں سے بھی ایک نام محمود ہے. محمود کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے. تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو طالب یہ شعر پڑھا کرتے تھے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام والے لفظ سے بنایا ہے, اور مقصد ان کی بڑائی لوگوں کے دلوں میں بٹھانا ہے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے, یہ کتنے بڑے پیغمبر ہیں. فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ, اس لیے کہ جو صاحب عرش ہے اس کا نام محمود ہے اور اس کا نام محمد ہے. وہ بھی حمد سے نکلا ہے, یہ بھی حمد سے نکلا ہے. مقصد اس کی تعظیم کروانا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں بھی یہ شعر ملتا ہے کہ وہ بھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے, اور حضرت حسان حضور کے شاعر تھے. حضور ان سے اشعار سنا کرتے تھے اپنی مدح میں.
تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے محمد اور احمد. اور اسی سے ایک بات مورخین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دیکھیں حمد جب کی جاتی ہے وہ کب کی جاتی ہے؟ جب انسان کو نعمت مل جاتی ہے. مثلا آپ کو پانی ملا، پانی پی لیا تو آپ کہیں گے الحمدللہ. لائٹ نہیں تھی، لائٹ آ گئی تو آپ نے کہا الحمدللہ. کھانا مل گیا تو آپ نے کہا الحمدللہ. تو حمد آخر میں ہوتی ہے، حمد کسی کام کے آخر میں ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو احمد رکھا گیا ہے یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ سارے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب موقع ہے حمد کا، اب موقع ہے شکر کا کہ اللہ کی ثنا اور اللہ کی تعریف بیان کی جائے. اس کا مطلب ان کے بعد اب کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اس لیے کہ اب تعریف کا مرحلہ ہے، اور تعریف کا مرحلہ بالکل کسی بھی کام کے آخر میں ہوا کرتا ہے. تو حضور کا یہ نام ہی آپ کے ختم نبوت کی دلیل ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں. ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ اور بھی ہیں، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ سارے حضور کے نام ہیں اور قرآن میں ذکر ہیں. لیکن یہ 5 نام ایسے ہیں حضور کے جو حضور کے ساتھ خاص ہیں، اور آپ کو پچھلے انبیاء ان ناموں سے جانتے تھے. تو آپ نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں. انا محمد و احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میرا نام ماحی ہے، ماحی الماحی. اور آپ نے فرمایا ماحی کا مطلب میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا. ماحی کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا، مٹانے والا. آپ نے فرمایا یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا. اور ظاہر ہے اللہ نے حضور کے ذریعے کفر کو مٹایا جزیرۃ العرب میں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے صحابہ کے ذریعے، اور قیامت، قرب قیامت میں سارے لوگ ظاہر ہے کہ اسلام قبول کر لیں گے. اس کے بعد سارے مسلمان مر جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ دین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا یہ پیغام دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچ کر سارے کفریہ نظام کو، قرآن کریم میں آتا ہے نا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے، ساری دنیا میں اللہ کا پیغام نافذ ہو جائے. یہ بھی حضور کی صفت ہے. تو ایک مسلمان وہ کافر کی ضد ہے، مسلم کافر کی ضد ہے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسلام کے پیغام کو پھیلائے، کفر کے پیغام کو محدود کرے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کافر کو زبردستی مسلمان کریں، لیکن اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان کفر کی تبلیغ کرنا شروع کر دے. اس لیے کہ یہ حضور کا کام ہی یہ تھا. حضور نے آخر دعوت کس چیز کی دی تھی، اور اس دعوت کا مقصد کیا تھا؟ اس دعوت کا مقصد یہ تھا کہ کفر چھوڑو، اسلام میں آؤ. قرآن نازل کس لیے ہوا ہے؟ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ کفر چھوڑ کر اسلام میں آؤ. تو اگر کوئی مسلمان کفر کی دعوت دینا شروع کر دے، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسے رائج ہو جاتی ہیں، ایسی ہمارے معاشرے میں چل پڑتی ہیں کہ ہم جس طرح ہمارے ہاں تبصروں کا رواج ہے، ہر چیز پر تبصرہ کیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر وزیر اعظم کوئی بیان دے دے گا تو نیوز چینل والوں کے مزے ہو جاتے ہیں. اب 7 بجے اس پہ ایک پروگرام ہو رہا ہے، 8 بجے اس پہ دوسرا پروگرام ہو رہا ہے، 9 بجے دوسرا پروگرام ہو رہا ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار کس موضوع پہ بات کریں. اور ذرا سا کسی کا کوئی بیان آیا تو بس اس پہ جو ہے نا ایک ہی دن میں کوئی 50-60 ٹاک شوز جو ہے نا ہو جاتے ہیں. بس تبصرے، تجزیے، اس کا کیا حاصل وصول کیا ہے؟ ان تبصروں کا، ان تجزیوں کا حاصل وصول کیا ہے؟ ان چیزوں نے ہمارا مزاج تبصروں والا بنا دیا ہے اس میڈیا نے. اور وہ اس لیے بنایا کہ اب اس نے دیا، اب ایک جو ہے نا سیاسی تجزیہ نگار ہے، ایک عسکری تجزیہ نگار ہے، ایک دفاعی تجزیہ نگار ہے. جناب آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟
وہ سارے جو ہے نا دنیا جہان کے فارغ لوگ ہوتے ہیں, کوئی ان کا کام دھندا ہوتا نہیں ہے, وہاں بیٹھ کے وہ تجزیے تبصرے کر رہے ہیں. تو یہ تجزیے تبصرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس میڈیا کے اس مزاج نے ہمارا مزاج بھی تبصروں والا بنا دیا ہے. اب ہمارا کیا مزاج بن گیا ہے؟ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ اب ہم بھی ہر چیز پہ تبصرہ کرتے ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم کی بات ہو, چاہے وہ وزیر اعلیٰ کی بات ہو, یا پھر چاہے وہ پیغمبر کی بات ہو, چاہے وہ اللہ کی بات ہو, چاہے قرآن کی بات ہو, چاہے حدیث کی بات ہو. ہم اس پہ بڑا آزادانہ تجزیہ کرتے ہیں, بڑا آزادانہ تبصرہ کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے, آزادی اظہار رائے, آزادی اظہار رائے. لیکن اگر کوئی کسی کی ماں کے خلاف اگر کوئی تجزیہ کرے گا تو وہاں وہ آزادی اظہار رائے بھول جائے گا, اور جب اللہ کے خلاف کوئی کرے گا تو کہے گا یہ تو آزادی اظہار رائے ہے. جب کسی کی بیٹی کے خلاف کوئی کرے گا تو وہ اس کی گردن پکڑ لے گا, اس کو قتل کر دے گا کہ میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کی. وہاں آزادی اظہار رائے نہیں, وہاں آپ تجزیے کا حق دیتے ہیں کسی کو کہ کسی کی ماں پہ کوئی تبصرہ کرے, کسی کی بیٹی پہ کوئی تبصرہ کرے, کسی کی بہن پہ کوئی تبصرہ کرے. کیا کوئی اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ آپ کسی میڈیا والے کو اجازت دیں گے کہ وہ اس طرح باتیں کرے, تبصرے تجزیے؟ اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ اسلام کے احکام ہیں, اس پر اس طرح بے لاگ آزادانہ تجزیے تبصرے نہ کرو, یہ مذہب ہے, کہتے ہیں یہ آزادی اظہار رائے ہے. تو آزادی اظہار رائے یہاں پر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اس کی ماں ہے, اس کی بہن ہے, اور اللہ کا مقام, پیغمبر کا مقام, اسلام کا مقام اس کی ماں کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, حضور کا ایک نام ہے ماحی, کفر کو مٹانے والا. ہم لاشعوری طور پر کفر کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں جب ہم اسلامی احکام پر بے لاگ تبصرے کرنا شروع کرتے ہیں. اس لیے جب بھی کسی اسلامی حکم کے بارے میں, کسی شرعی مسئلے کے بارے میں رہنمائی چاہیے, اس پہ کچھ پوچھنا ہے, کوئی اعتراض ہے, کوئی اشکال ہے, ذہن میں کوئی سوال ہے, کسی ایسے مستند آدمی کے پاس جائیں جو اس فن کا ماہر ہو, اور اس سے پوچھیں, اس کے سامنے اپنا سوال رکھیں, اپنا اعتراض رکھیں, وہ آپ کو جواب دے گا. لیکن اس طرح زبان کھول کر تبصرے کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی, میرا نام حاشر ہے. حاشر, حاشر کا مطلب آپ نے فرمایا لوگ میرے بعد حشر میں اٹھیں گے. ظاہر حشر میں سب سے پہلے, حدیث میں آپ نے فرمایا سب سے پہلے حشر میں اٹھوں گا, اس کے بعد سارے لوگ میرے بعد اٹھیں گے, اس لیے حضور کا ایک نام حاشر بھی ہے. اور آپ نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ, میرا ایک نام عاقب ہے. عاقب کا مطلب ختم کرنے والا, آخر میں آنے والا, یعنی میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا. یہ حضور کے وہ 5 مشہور نام ہیں جو پچھلے انبیاء کو پتہ تھے. پچھلی امتوں میں آپ کو ان ناموں سے یاد کیا جاتا تھا, اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ان 5 ناموں کا تذکرہ کیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت تھی ابو القاسم. عرب میں ایک رواج تھا, 2-3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک نام ہوتا ہے, ایک کنیت ہوتی ہے, ایک لقب ہوتا ہے. نام تو وہ ہوتا ہے جو کسی نے بھی رکھ دیا, ماں باپ نے جو نام رکھ دیا اس کو علم کہتے ہیں عربی میں, ہم اس کو نام کہتے ہیں اردو میں. ایک کنیت ہوتی ہے. کنیت کا مطلب یہ عرب میں اس کا بہت زیادہ رواج تھا, اور یہ ایک عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا. کسی بھی بڑے کو نام لے کے, جیسے ہم نہیں پکارتے نا, ہم جیسے ابو کو ابا جان یا جو ہے نا پاپا یا ڈیڈی یا کچھ بھی بولتے ہیں, ابو کا نام تو نہیں لیتے نا اس کو. تو اسی طرح اس وقت بھی بڑوں کو نام نہیں لیا جاتا تھا, کنیت سے پکارا جاتا تھا. تو حضور علیہ السلام, اور کنیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس کے بیٹے کی طرف یا اس کے والد کی طرف یا اس کی والدہ کی طرف منسوب کر دیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو حفص. حضرت عمر کی بیٹی تھی حفصہ جو حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں, ان کے نام سے حضرت عمر کی کنیت ہے ابو حفص, ابو حفص عمر. تو جب ابو حفص کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں, اس کا مطلب حضرت عمر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت تھی
ابو القاسم، قاسم حضور کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کے نام سے حضور کی کنیت تھی ابو القاسم، اور بہت ساری حدیثوں میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اور آپ کی دوسری کنیت تھی ابو ابراہیم، ابراہیم حضور کے دوسرے بیٹے کا نام تھا، جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کے بیٹے تھے ابراہیم، ان کی نسبت سے آپ کو ابو ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو اور لوگ آتے تھے جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے، تو وہ حضور کو اکثر یا ابو القاسم کے نام سے پکارا کرتے تھے، یا تو یا محمد کہتے تھے، نام لیتے تھے، ظاہر یا رسول اللہ تو وہ نہیں کہتے تھے، وہ تو رسول مانتے نہیں تھے، تو یا محمد کہتے تھے، یا پھر یا ابو القاسم کہہ کر آپ کو پکارا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی کنیت تھی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے، اور اس سے ہمیں ایک چیز یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں بڑوں کے لیے جو احترام کے طور پہ جو نام لیے جاتے ہیں، اس کا رواج بہت پہلے سے ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعلیم اور ترغیب امت کو دی ہے کہ بڑے کو جب آپ پکاریں تو اس کا احترام کے ساتھ نام لیں، چاہے وہ آپ کا والد ہے، چاہے آپ کا بڑا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کا چچا ہے، چاہے وہ آپ کا ماموں ہے۔ اگر آپ اپنے ماموں کو نام لے کر پکاریں گے یا اپنے بڑے بھائی کو نام لے کر پکاریں گے، بعض والدین ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ چھوٹا بھائی ہے، وہ بڑے بھائی کو نام لے رہا ہے، وہ اپنے بڑے بھائی کو نام لے رہا ہے، وہ اس سے بڑے بھائی کو نام لے رہا ہے، کہتے ہیں اس میں کیا ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ آپ اپنے بڑے بھائی کو بھائی جان بول دیں، جو آپ کی زبان میں کوئی بھی احترام کا اکرام کا لفظ ہے وہ بولیں، اپنے بڑے بھائی کو نام نہ لیں۔ اسی طرح بڑی بہن ہے، اس کے لیے کوئی نام ادب والا، اور اس کا ہمیں ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کو نام سے نہیں پکارتے تھے، محبت کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، اب ان کا نام عائشہ ہے، آپ حمیرہ کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے، یہ کیوں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا عائشہ، لیکن آپ محبت میں، اور یہ باقاعدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب غصے میں ہوتے تھے مجھے پتہ چل جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کیسے پتہ چلتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ مجھے کہتے تھے یا عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی حضور غصے میں ہیں، اس لیے کہ کبھی بھی محبت میں آپ نے مجھے عائشہ نہیں کہا، حمیرہ کہا کرتے تھے۔ تو اپنی بیوی کو بھی اچھے نام سے پکاریں، ہمارے ہاں تو اس کو عار سمجھا جاتا ہے، بیوی کو اچھے نام سے پکارنا۔ اب یہ پھر وہ بات آتی ہے جہاں میں آ کے بات کرتا ہوں کہ یہاں ہمارے راستے اور پھر اسلام کے راستے جدا ہو جاتے ہیں، یہاں ہمارے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے والدین اپنے بیٹے کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی بیوی کو اچھے نام سے، اچھے لقب سے پکارے۔ وہ کہتے ہیں یہ بیوی کا غلام بن گیا، یہ رن مرید ہے، یہ بیوی کو جو ہے نا، اب جیسے ہمارے معاشرے میں آپ اس کو لاڈلی کہہ لیں، پیاری کہہ لیں، جانو کہہ لیں، کوئی بھی اس طرح کے الفاظ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اگر آپ اپنی بیوی کو یہ جملہ کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا معاشرہ اس کو کیا سمجھے گا؟ اچھا سمجھے گا؟ ہمارا معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حیا کے خلاف ہے یا یہ غیرت کے خلاف ہے، تو کیا ہم میں زیادہ غیرت ہے یا حضور میں زیادہ غیرت تھی؟ ہم زیادہ حیا والے ہیں یا حضور زیادہ حیا والے تھے؟ اپنی بیویوں کو اچھے نام سے پکاریں۔ یہ محبتیں جو ختم ہو رہی ہیں، دیکھیں ہم باہر کی چیزوں کی طرف بڑے بھاگتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں گھروں میں۔ اب یہ دکھنے میں کتنی معمولی سی بات لگتی ہے کہ آپ نے بیوی کو یا نام پکارا یا اس کو کوئی اچھا لقب دے کر پکارا، دکھنے میں تو کتنی معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن جب آپ کسی کو اچھے نام سے پکارتے ہیں اس کو ایک دلی خوشی ہوتی ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں میری کوئی خاص اہمیت ہے، اور اس اہمیت کا اظہار یہ اس طرح کر رہا ہے کہ یہ مجھے نام سے نہیں پکار رہا، اس نے میرے لیے کوئی لقب بنایا ہے، اس لقب سے مجھے پکار رہا ہے۔ اس کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے اہم ہوں، تو پھر وہ بہت ساری چیزوں میں آپ سے کمپرومائز بھی کر لے گی آپ کی بیوی، کہیں کوئی مشکل بھی آ جائے گی، کوئی آپ غلط کام بھی کر لیں گے، کوئی ایسی اس کو تکلیف بھی پہنچا دیں گے تو وہ اس کو معاف کر دے گی۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں،
اس کو آپ نے نظر انداز کیا. دوسری سیرت سے معلوم ہونے، جیسے میں نے پچھلے 2-3 دروس پہلے ذکر کیا تھا حضور کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ کا گھر میں رویہ کیسا ہوتا تھا، اس طرح ایک ایک چیز کو ہم اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں. جب یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی تو محبتیں اس کے ساتھ ہی نکلیں گی، امن، سکون، چین اس کے ساتھ نکلے گا. پھر اس کے بعد آپ چاہے نیند کی گولیاں کھائیں، چاہے آپ جو ہے نا بیٹھ کر لوگوں کے لیکچر، موٹیویشنل اسپیکروں کے پاس بیٹھ کر ان سے جو ہے نا لیکچر لیتے رہیں، چاہے آپ کتابیں پڑھتے رہیں، ان چیزوں سے حاصل ہونے والی نہیں ہے یہ چیز. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں. اپنی بیوی کو، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اس کے لیے اچھا نام کا انتخاب کرے. اب بعض بیویوں کو اس بات میں شرم آتی ہے کہ ہم کیوں اپنے شوہر کو جو ہے نا کوئی اچھا نام دیں، وہ شوہر کو ہمیشہ جو ہے نا بس نام ہی لیں گی. اب یہ مناسب نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج بھی نہیں ہے. اس کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے اچھا نام استعمال کرے، اس لیے کہ شوہر تو گھر کا سرپرست ہے. جس طرح والد کے لیے اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں، شوہر کے لیے بھی استعمال کریں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا بھائی ہو، بڑی بہن ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، حتیٰ کہ چھوٹوں کے لیے بھی اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے. اس سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آتا تھا جس کا نام اچھا نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کا مفہوم اور اس کا معنی نام کا اچھا نہیں ہوتا تھا، آپ اس کو کسی اچھے نام سے پکارتے تھے، باوجود یہ کہ اس کا نام کچھ اور ہوتا تھا، آپ اس کو دوسرے نام سے پکارتے تھے، اس مقصد کے لیے کہ اس کو خوشی ہو کہ اس نے مجھے ایک اچھے معنی والے لفظ سے پکارا ہے. تو یہ والدین کی، آپ کے مثلا آپ کا بیٹا ہے، ایک کی عمر جو ہے نا مثلا 6 سال ہے، ایک بیٹا ہے اس کی عمر 9 سال ہے، تو آپ 6 سال والے کو بولیں کہ بیٹا اپنے بڑے بھائی کو نام نہیں لینا، اس کو نام نہیں پکارنا، اس کو بھائی جان بولنا. اور جو بھی کسی کی مثلا پنجابی میں کوئی الگ لفظ ہوگا، پشتوں میں الگ ہوگا، بلوچی میں الگ ہوگا، جو بھی نام ہے، یہ اپنے بچوں کو سکھائیں اور یہ چیزیں بھی سیکھیں. اور اپنے یہ والدین کو بھی یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. آپ خود بھی اس پر عمل کریں تو آپ کے بچے دیکھا دیکھی خود عمل کریں گے. اور ان چیزوں سے نسلوں میں ادب منتقل ہوتا ہے. ان چیزوں سے، یہ دکھنے میں بڑی معمولی چیزیں ہیں لیکن یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. اور ایک مسلمان کی زندگی سے جب یہ نکل جائے پھر اس کو سکون نہیں مل سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ظاہر ہے جب ہم کسی اور بڑے کا نام نہیں لیتے، اسی وجہ سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی بار بار نہیں لیتے. یہ جو ہم بار بار یہ نہیں کہتے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس لیے نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ جو نہیں کہا جاتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اسی لیے نہیں کہا جاتا بار بار. ایک تو یہ کہ آپ کہیں، اب اس کا یہ مقصد نہیں کہ یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ جب آپ نے حضرت شروع میں کہہ دیا، آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، اور آپ نام بھی ادب سے لے رہے ہیں، تو یہ کوئی ناجائز، کوئی مکروہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو بار بار ریپیٹ نہیں کیا جاتا نا، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اس کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، ہم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ حضور کا نام بار بار اپنی زبان سے لیں. ہم اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے منافی سمجھتے ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول اللہ، سرور دو عالم، سرور کائنات، جیسے حضور کا لفظ ہے، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں کسی کا ذوق مختلف ہو سکتا ہے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ لفظ استعمال کر رہا ہے تو وہ یا بے ادبی کر رہا ہے یا گستاخی کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں کسی کا ذوق، اس کا مزاج دوسرے سے مختلف ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس لیے نام لیتا ہو کہ اس کو یہ نام لینے میں مزہ آتا ہو، اس پہ اس چیز کا غلبہ ہوگا کہ نہیں یہ میرے محبوب ہے، میں ان کا نام لوں گا بار بار. اور کسی پر اس چیز کا غلبہ ہو کہ نہیں یہ بے ادبی نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے نہ لیتا ہو. لیکن بہرحال علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام بھی کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد کہہ کر نہیں پکارتے تھے، یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، یا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت سے یا کسی اچھے لقب سے پکارا کرتے تھے. کبھی بھی محمد نام لے کر نہیں پکارا کرتے تھے. تو اسی لیے
یہ جو لکھا ہوتا ہے نا یا اللہ اور یا محمد، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب صحابہ نے حضور کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا تو آپ کون ہوتے ہیں حضور کو یا محمد کہنے والے؟ آپ اپنے ابو کو نام لے کے کہہ سکتے ہیں کہ حاجی عبدالستار صاحب ادھر آؤ، یا حاجی عبدالستار صاحب یہ کام ہے؟ جب اپنے ابو کو نہیں کہہ سکتے تو پھر حضور کو کیسے کہہ رہے ہیں یا محمد؟ اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے حضور کو اس طریقے سے پکارنا۔ تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے متعلق چند اہم باتیں تھیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اب دوسری، آپ کے ذہن میں کوئی سوال، میں نے عرض کیا تھا جمعے میں کہ خواتین یا آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ آخر میں پوچھ لیں، ابھی وقت 15 منٹ ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو ہم اس پہ بات کریں، نہیں تو میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں آگے، یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کریں، نہیں تو ہم اس کو مزید 15 منٹ کنٹینیو کریں تاکہ ہم کچھ آگے پہنچیں۔ اور اگر خواتین کے ذہن میں کوئی ہے ایسا سوال تو وہ لکھ کر بھیج دیں، اس کا جواب انشاءاللہ ہم دے دیں گے۔ دوسری چیز جو ہم نے سمجھنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، وہ حضور کی رضاعت ہے کہ حضور کو کس نے دودھ پلایا اور اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اور اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے تو حضور کی اپنی والدہ نے دودھ پلایا ہے، حضرت آمنہ نے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 4 دن دودھ پلایا، بعض میں آتا ہے 10 دن دودھ پلایا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضور کو دودھ پلایا ہے ثویبہ، یہ ابو طالب کی باندی تھی ثویبہ۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب ابو طالب نہیں، ابو لہب جس کا ذکر قرآن میں آیا تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی باندی تھی ثویبہ۔ اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب ابو لہب کو حضور کی ولادت کا پتہ چلا کہ ان کے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے تو انہوں نے ان کو یہ خوشخبری ثویبہ جو ان کی باندی تھی انہوں نے دی تھی، اور اس خوشخبری کی خوشی میں ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا کہ چونکہ اس باندی نے یہ خوشخبری مجھے دی ہے اس لیے اس خوشی میں اس کو آزاد کر دیا تھا۔ بعض روایات میں اس کے برعکس بھی آتا ہے کہ انہوں نے آزاد نہیں کیا تھا، اور حضور کی ہجرت جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی اس وقت اس کو آزاد کیا تھا۔ دونوں طرح کی روایات ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، اور انہوں نے ہی حضرت حمزہ جو حضور کے چچا ہیں، حضرت حمزہ کو بھی انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ اس لیے حضرت حمزہ حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ حضرت حمزہ حضور کے رضاعی بھائی بھی ہیں، اس لیے کہ حضرت حمزہ کو بھی ثویبہ نے دودھ پلایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا گیا کہ آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میری بھتیجی ہے، اس سے میں کیسے نکاح کروں؟ حضرت حمزہ حضور کے بھائی ہوئے، جب بھائی ہوئے تو ان کی بیٹی حضور کی بھتیجی ہوئی، تو آپ نے فرمایا میں ان سے کیسے نکاح کروں، وہ تو میری بھتیجی ہے۔ اور اسی سے وہ رضاعت کے وہ رشتے بھی ثابت ہوتے ہیں سارے، کہ رضاعت سے بھی وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب سے ہوتی ہیں۔ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب سے حرام ہوتی ہیں۔ یہاں میں رضاعت کے حوالے سے یہ مسئلہ ذکر کر دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کا تذکرہ اگلے درس میں کریں گے۔ رضاعت کے حوالے سے ایک مسئلہ میں ذکر کر دوں۔ دیکھیں، جب کوئی بچہ کسی کا دودھ پیتا ہے، کسی خاتون کا، اب دودھ پلانے کی ایک مدت ہے شریعت میں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، قرآن نے 2 سال ذکر کیا ہے، فقہا نے 2.5 سال تک کی بھی لکھا ہے بعض احادیث کی روشنی میں کہ 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہے۔ اس لیے ایک تو یہ چیز ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ والدہ کو چاہیے کہ کم از کم 2 سال تک تو بچے کو دودھ پلائے۔ بعض والدائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی آسانی کے چکر میں یا اپنی سہولت کے چکر میں بچے کو 1 سال میں کوئی دودھ چھوڑا دیتی ہے، کوئی 1.5 سال میں دودھ، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، ناجائز کی بات نہیں کر رہا کہ شرعاً یہ ناجائز ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے بچے کی غذا متاثر ہوتی ہے، بچے کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے، اس لیے 2 سال تو بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ تو مدت رضاعت کے اندر اگر کوئی شخص
کسی خاتون کا دودھ پی لیتا ہے اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے. مدت رضاعت میں اگر مدت رضاعت کے بعد دودھ پیا ہے اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کسی بچے نے 5 سال کی عمر میں کسی کا دودھ پیا, 6 سال کی عمر میں کسی خاتون کا دودھ پیا, اس سے وہ اس کی ماں نہیں بنے گی, اس لیے کہ اب 6 سال کی جو مدت ہے یہ رضاعت کی مدت نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 2.5 سال تک تھی اور یہ 5 سال کا ہو گیا, 6 سال کا ہو گیا یا 4 سال کا ہو گیا. اب اگر وہ دودھ پیتا ہے اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ رضاعت کا رشتہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جس وقت مدت رضاعت کے اندر اندر بچے نے دودھ پیا ہو. اگر اس مدت کے بعد اس نے دودھ پیا ہے اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب, کہ رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انسان اپنی نسبی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا تو اپنی رضاعی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. اگر وہ کوئی بچی ہے تو کوئی بچی اپنے والد سے نکاح نہیں کر سکتی نسبی والد سے. اسی طرح کوئی بھی بچی اپنے رضاعی والد سے بھی نکاح نہیں کر سکتی. اسی طرح اپنے بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا, بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس بچے کا اسی طرح خالہ سے نہیں ہو سکتا, پھوپھی سے نہیں ہو سکتا. تو اس رضاعت کے رشتے سے اس بچے کا رضاعی والد, اس بچے کی رضاعی والدہ, اس کا رضاعی بھائی, اس کی رضاعی بہن, اس کی رضاعی خالہ, رضاعی پھوپھی, جو بھی محارم ہیں, رضاعی ماموں, رضاعی چچا, جتنے بھی رضاعی رشتے ہیں, اس بچے یا بچی کے لیے یہ سارے حرام ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ بچی ہے اور اس بچی نے دودھ پیا ہے کسی خاتون کا, تو اب اس بچی پر اس عورت کا شوہر بھی حرام ہے, نام وہ اس کے لیے محرم بن گیا. اس لیے محرم بنا کہ وہ اس کا شوہر ہے تو یہ اس کا رضاعی والد بن گیا. اسی طرح اس شوہر کا جو بھائی ہے اس کے ساتھ بھی اس بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ اس کا رضاعی چچا ہے. اسی طرح اس کا رضاعی ماموں, اسی طرح رضاعی خالہ, رضاعی پھوپھی, جو بھی محارم کے رشتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر رضاعت کے رشتے میں یہ جو ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں نا, یہ صرف اس بچے پر ہوتی ہیں اس لیے کہ دودھ اس بچے نے پیا ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے, اس کی ایک بیٹی ہے, مثال میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ واضح, اس کا نام مثلا فاطمہ ہے, اور اس کا ایک دوسرے بچے نے دودھ پیا, اس کا نام مثلا حامد ہے, کہ ایک ہی خاتون کا دودھ فاطمہ نے بھی پیا ہے اور حامد نے بھی پیا ہے. فاطمہ اس کی اپنی بیٹی ہے اور حامد اس کا رضاعی بیٹا بن گیا. اب چونکہ اس حامد نے اس عورت کا دودھ پیا ہے تو یہ فاطمہ بھی اس کی بیٹی ہے, حامد بھی اس کا بیٹا ہے, ان دونوں کا تو نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اس حامد کا دوسرا بھائی ہے خالد, اسی حامد کا دوسرا بھائی ہے, مثلا اس کا نام خالد ہے, وہ نکاح کرنا چاہتا ہے فاطمہ سے, اور اس خالد نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا. اس خالد نامی لڑکے نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا, حامد نے تو پیا ہے لیکن خالد نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا. تو خالد کا نکاح اس کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے, فاطمہ کے ساتھ, اس لیے کہ اس کا تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. تو رضاعت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں یہ صرف اسی بچے پر ہوتے ہیں, اسی بچے یا بچی پر ہوتے ہیں جس نے وہ دودھ پیا ہے. اس کے دوسرے رشتہ داروں پر یہ رشتے حرام نہیں ہوتے. اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسی حامد کا دوسرا بھائی ہے, یا مثال کے طور پر اسی عورت کی ایک بیٹی تھی فاطمہ اور اسی کا ایک بیٹا تھا راشد, اور اس حامد کی دوسری بہن ہے جو اس کی والدہ سے, جس بچی نے اس کا دودھ نہیں پیا, مثلا عائشہ نام ہے اس کا. تو اب اس فاطمہ کا جو حقیقی بھائی ہے, اس عورت کا جو حقیقی بیٹا ہے, وہ اس حامد کی اس بہن سے نکاح کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس بچی نے اس کا دودھ نہیں پیا, ان میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اس میں لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ رضاعت کے سارے رشتے اس بچے کے گرد گھومتے ہیں,
محض اس بچے کے گرد کہ اس پر اپنی رضائی والدہ بھی حرام ہے، رضائی بہن بھی حرام ہے، رضائی خالہ بھی حرام ہے، رضائی پھوپھی بھی حرام ہے، رضائی ماموں بھی حرام ہے، رضائی چچا بھی حرام ہے، اس کے لیے تو سارے رشتے محرم بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو دوسرے بھائی ہیں جنہوں نے اس عورت کا نہ دودھ پیا ہے نہ کوئی رشتہ ہے، ان کا کوئی چیز ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوتی، وہ بدستور نامحرم رہتے ہیں لوگ اس کے لیے۔ تو رضاعت کے رشتے سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں اس کا تعلق صرف اس بچے کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے جس بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہوتا ہے۔ اور اس کا ثبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ حضور نے حضرت حمزہ کی بیٹی سے اس لیے نکاح نہیں کیا تھا کہ حضرت حمزہ کی جو بیٹی تھی وہ حضور کی رضائی بھتیجی تھی۔ اگر حضرت حمزہ نے ثویبہ کا دودھ نہ پیا ہوتا، حضرت ثویبہ کا دودھ نہ پیا ہوتا تو حضرت حمزہ حضور کے چچا ہوتے، چچا کی بیٹی سے تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ حضور نے اور حضرت حمزہ نے دونوں نے حضرت ثویبہ کا دودھ پیا تھا تو حضور اور حضرت حمزہ آپس میں رضائی بھائی بھی تھے، تو حضرت حمزہ کی بیٹی حضور کی کیا ہوئی؟ بھتیجی ہوئی، اور بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ میری بھتیجی ہے، میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رضاعت کا وہ مسئلہ ہے، اور یہ اکثر گھرانوں میں اس طرح کے بڑے مسائل ہوتے رہتے ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے، 10 سال بعد کوئی آ کے بتاتا ہے کہ اس نے تو اس کو دودھ پلایا تھا، اس نے اس کو دودھ پلایا تھا۔ تو رشتے کرنے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے۔ رشتے کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر اس کا یہ ہے کہ آپ ساری صورتحال لکھیں۔ وہ رشتے اتنے گھمبیر ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کی دادی نے اس کو دودھ پلایا تھا، یہ اس کا پوتا ہے، اس کے پوتے نے اس کی ساتھ شادی کی، ایسے گھمبیر مسائل آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ ہو اس کا تو پھر ظاہر ہے آپ پورا مسئلہ لکھیں گے، پوری صورتحال واضح ہوگی، پھر کوئی مفتی دیکھ کر بتائے گا کہ آیا رشتہ حرام ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن اتنے مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ مزید جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کا واقعہ ہے اور اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال تو نہیں ہے آپ حضرات کا؟ کوئی سوال ہے ذہن میں تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر دعا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سیرت کے موضوع پر ہی، کوئی بھی مسئلے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، موقع نہیں ملتا۔ ہاں، اگر سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی اور رات کو اس نے نیت کر لی تھی نفل روزے کی کہ نفل روزہ میں نے رکھنا ہے، قضا روزے کی بھی اگر رات کو نیت کر لی تھی تو رات کی نیت کافی ہے۔ بس یہ نیت کافی ہے۔ جب قضا روزے کی نیت رات سے کر لی تو بس اس کا روزہ ہو جائے گا، چاہے سحری صبح سحری کے لیے اٹھے یا نہ اٹھے۔ پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر قضا کرے گا اس کی، قضا کرے گا اس کی، ہاں قضا کرے گا، قضا کرے گا۔ اور کوئی سوال؟ لوگ کہتے ہیں مولوی جواب نہیں دیتے، ہم کہہ رہے ہیں آپ سوال نہیں کرتے، آپ سوال کریں، ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نہیں، اگر اسلام بعد میں لایا پچھلی نمازیں، وہ تو قضا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص آج مسلمان ہوتا ہے 50 سال کی عمر میں، اس پر نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے کی ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے، اس پر کوئی قضا نہیں ہے، وہ آج سے شروع کرے گا، اب سے جو قضا ہوگی تو وہ قضا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم.